بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح کا موضوع پردہ پوشی، لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرمودات میں چاہتا ہوں کہ پیش کروں آپ کی خدمت میں اس عنوان کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ دوسرا فرمان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ریفرنس اس کا ہم سب جانتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں لڑکیوں کو قبر میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور زندہ انہیں مار دیا جاتا تھا۔ اب آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کسی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو قبر سے نکال کر اس کی پرورش کرنے کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو خراب کر دو گے۔ آخری فرمان، پھر مزید گفتگو ہم کریں گے اور کروائیں گے اپنے معزز علماء کرام سے۔ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم اپنے ساتھی کے عیوب کا تذکرہ کرو تو اپنے عیوب کو بھی یاد کر لیا کرو۔ خواتین و حضرات، آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں اور کیا ہم اپنے دین کی اس رہنمائی کو، اس روشنی کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، ہم ببانگ دہل لوگوں کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو براہ راست کبھی نہیں ٹوکا۔ آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کوئی بات اگر آپ کو بری محسوس ہوتی تو آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پھر اس عیب کا ذکر کرتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ جب یہ بات اس تک پہنچ جاتی، اسے معلوم ہوتا کہ اس آدمی کو، اس صحابی کو رضی اللہ عنہ، کہ یہ مخاطبت مجھ سے ہو رہی ہے، تو وہ اس عیب کو اپنے اندر سے دور کر دیتا۔ مثلا ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کی ایک اور منزل بنا لی۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ صحابی گئے اور انہوں نے اگلی جو منزل تھی اس کو گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه
فيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تمہیں خود اس سے کراہت آتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ملک کا ایک بہت محبوب اور مقبول نام محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ممتاز عالم دین، اور لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کے ایک اور جید عالم، پروفیسر پنجاب یونیورسٹی لاہور، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار اور شیخ صاحب آپ کا بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ کس پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس تک پہنچایا؟ صحیح جواب ہدہد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کی صاحبزادی تھیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کی صاحبزادی تھیں؟ تین آپشنز: حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے اور اس پروگرام میں براہ راست بات کرنے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 انیک بھائی، آ رہی آواز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ پردہ پوشی، ایپوں پر پردہ ڈالنے کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک بھائی، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور معاشرتی تعلیمات کے حوالے سے اسلام کی جو اخلاقی اور معاشرتی خوبصورتی ہے، اس کی تعلیمات کا یہ جو پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے موضوع کے حوالے سے وہ تمام چیزیں اس میں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے خمیر اٹھایا ہے، انسان کی مٹی جو بنی ہے، اس کے اندر خطا ہے۔ ہر شخص خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ انسان ہو اور اس میں خطا نہ ہو۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر یہ خطائیں گلیوں میں پھرتی رہیں اور ان کا چرچا ہر جگہ ہوتا رہے کہ فلاں آدمی کون کون سی خطا رکھتا ہے، تو اس معاشرے کی آلودگی کا عالم کیا ہوگا؟ اخلاقی اور معاشرتی آلودگی، ذہنی آلودگی، لوگ کہاں پہنچیں گے؟ تو کتنی خوبصورت تعلیم اسلام نے ہمیں دی کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، لوگوں کے عیب دوسروں کو بتانے نہیں۔ اور اس سلسلے میں جتنی تعلیمات آپ نے کچھ فرامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع میں ذکر کیے، علاوہ ازیں بھی جتنی باتیں ہیں غیبت کے حوالے سے کہ غیبت نہ کی جائے، تو وہ ساری سچی باتیں ہیں جو کسی مسلمان میں، کسی بھائی میں موجود ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اور وہ منع فرمانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تاکہ جو خطا موجود ہے، خطا تو موجود ہونا لازمی بات ہے، کہ اس لیے کہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر خطا نہ ہو،
لیکن جب یہ خطا کا چرچا ہوگا، خطا کی مشہوری ہوگی، تو اس پر دوسرے لوگ بھی اس وجہ سے انسینٹو لیں گے، لوگوں کو بھی ایک انسپائریشن ملے گی اور لوگ بھی اسی طرف مائل ہوں گے تاکہ برائی دب جائے۔ یہ بنیادی طور پر مقصد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطائیں تو ہیں لیکن کل امتی معافن، ہر میرا امتی جو ہے وہ اس کا ہر جرم قابل درگزر ہے، قابل معافی ہے، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو علانیہ اور سر عام گناہ کرتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ سر عام گناہ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ سر عام گناہ کیا جائے، بلکہ گناہ رات کو کیا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، آدمی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا، لیکن یہ صبح اٹھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کل معاملہ پیش آیا، تو کسی ایسے جرم کا، خطا کا تذکرہ بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سر عام جرم اس سے سرزد ہوا، اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اس نے اپنا وہ جو اللہ نے پردہ ڈالا تھا وہ پردہ دری کر دی، اس کو پردہ پوشی کو خراب کر دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جی ہاں، جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ تو یہ کہ میں اپنا عیب خود بیان کر رہا ہوں، خود بیان کر رہا ہوں، یہ تو اور یعنی کتنا بڑا، اس کی مذمت کتنی زیادہ ہے یہ میں وہی الفاظ میں۔ اور دوسرا جو جی فرمائیے۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جی ہاں، جو بے حیائی کی بات لوگوں میں پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم عذاب علیم، انتہائی دردناک عذاب ہے ان کے لیے، اور صرف آخرت میں نہیں ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو برائی اور بے حیائی کی بات لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اب کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے یعنی علانیہ طور پر گناہ ہوا ہے یا غیر علانیہ طور پر گناہ ہوا ہے، گناہ تو موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جو دعائیں سکھائی ہیں سجدے میں کرنے والی، اس میں سے ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وآخرہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یعنی جو گناہ مجھ سے علانیہ سرزد ہو گیا ہے اور جو چھپ کے ہوا ہے سارے گناہ معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے گناہ کی ہر نوعیت، ہر خطا ہر شخص میں موجود ہونا لازمی ہے۔ اس کی وجہ آدمی کا خطا کار ہونا، اس کا خمیر، اس کی سرشت، اس کی فطرت ہے۔ لیکن اس میں یہ فرق رہے، میں آگے بات چلے گی لیکن میں صرف آخری فکرہ بول کے بات ختم کرتا ہوں، اس میں یہ فرق ملحوظ رہے کہ بعض اوقات پردہ پوشی جو ہے، کسی کے جرائم پہ پردہ ڈالنا، یہ معاشرے میں جرم کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے۔ اس صورت میں وہ پھر غیبت کی حدوں کو کراس کر جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں، ان کے درمیان حد فاصل قائم رہے۔ پردہ پوشی اس وقت تک ہے جب تک جرم کا چھپانا، خطا کا چھپانا معاشرے کے لیے مفید ہو، اور جب جرم کا ظاہر کرنا، لوگوں کو بتانا معاشرے کے لیے مفید ہو تو پھر وہ بتانا پڑتا ہے۔ جی، بہت اہم بات، فرد کے جرم کے عیب پر، اس کے جرم پر، اس کے عیب پر پردہ ڈالنا وہ الگ چیز، کسی ادارے کی خرابی کو بیان کرنا جس سے ریاست کو فائدہ ہو رہا ہو، تو کیا وہاں بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے؟ یہ بات کے ایشوز ہیں، اب انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن شیخ صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، اس کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ ذرا بیان فرما دیجئے۔ ایک تو یہ کہ مجھ میں کوئی عیب ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ایک تو مجھے اسے چھپانا ہے، نہ کہ بیان کرنا۔ دوسری بات یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کسی شخص میں، میرے دوست کے اندر ایک عیب ہے تو اسے میں چھپاؤں گا، اسے بیان نہیں کروں گا۔ اچھا، اگر میں بیان نہیں کروں گا تو اس تک کیسے یہ بات پہنچے گی کہ اس میں یہ عیب ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج ہمارا موضوع ہے عیوب پر پردہ ڈالنا، اسی کے حوالے سے ابتدا میں آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، کہ وہ بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ تم اللہ کے اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کرو جہاں جہاں ممکن ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو اللہ کی عادت تو یہ ہے، اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اب دو پہلو ہیں جس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، آپ نے بھی ذکر فرما دیا۔ ایک ہے کہ ایک مجھ میں کوئی عیب ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا۔ اب میں اگر اس کو صبح کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ ہمیں معاف کرے کہ آج تو لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، قتل کا چرچا، زنا کا چرچا، شراب نوشی کا چرچا، سود خوری کا چرچا، قوم کو لوٹنے کا چرچا، بڑے فخر سے
کچھ چھوٹی اور بڑی محفلوں میں بیان کیا جاتا ہے. اس پر حدیث سنائی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہ ہر ایک گناہ معاف ہے امتی کا، ہر گناہ معاف ہے امتی کا، سوائے ان کے کہ جو اعلان کرتے ہوں اپنے گناہوں کا. یہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں حدیث بہت قیمتی سنائی. اور جو یہ کام کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سنائی اور یہ عطا کی یہ آیت کہ ان کو پھر عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 کا حوالہ آیا جہاں اماں عائشہ پہ فقط تہمت کی بات تھی، اور وہ تہمت کا ذکر کرنے پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی. یعنی تہمت تو جھوٹی بات ہوتی ہے نا، اس جھوٹی بات کا اعلان ہو گیا یا چند زبانوں پر بات آ گئی تو اللہ نے یہ فرما دیا جو بالفعل گناہ کرتے ہوں اور ان گناہوں کا اظہار کرتے ہوں تو کس قدر دردناک عذاب کی کیفیت ہے جو اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. پھر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس سے دوسروں کو بھی شے ملتی اور دوسروں کو بھی انسپریشن ملتی ہے اور وہ بھی پھر ان گناہوں پر لگتے ہیں. گویا یہ گناہ جاریہ کا عمل ہے کہ ایک بندہ اپنے چند گناہوں کا اعلان کرتا ہے مجلس میں، محفل میں، لوگوں کے سامنے، جس سے دوسرے لوگ موٹیویٹ ہو کر گناہ کرتے ہیں. انیس صاحب صدقہ جاریہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ گناہ جاریہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ہماری کسی حرکت سے اگر دوسروں کو شے ملتی ہے تو جب تک وہ گناہ کرتے رہیں گے اللہ ہمیں معاف رکھے ہمارے کھاتے میں بھی وہ گناہ لکھے جائیں گے. یہ تو وہ ایک فرد کا اپنی ذات کے حوالے سے معاملہ. میں یہ عرض کر رہا تھا جب وہ یہ اعلان کرتا ہے تو وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی ناقدری کرتا ہے کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا مگر وہ کھڑا کر لوگوں کے سامنے اپنے عیوب کو بیان کر رہا ہے. اب آئیے دوسرا پہلو کہ ایک شخص دوسرے کے عیوب کو جان لیتا ہے، اس کے علم میں اس کے عیوب آ جاتے ہیں، اس کے گناہ آ جاتے ہیں اور وہ اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیتا ہے. آج سورہ حجرات کی آپ نے آیت نمبر 12 ہمیں سنائی ہے. بڑا خوبصورت ترتیب کا معاملہ ہے یہاں پر کہ تم گمان نہ کرو، بہت سے گمان جو کہ بدگمانی ہیں وہ گناہ ہو جاتے ہیں. پھر تم تجسس میں نہ پڑو اور پھر فرمایا کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو. یہ بڑی فطری ترتیب ہے. آدمی کسی کے بارے میں پہلے کوئی بدگمانی کرتا ہے، پھر ٹوہ میں لگ کر تلاش کرتا ہے اور جب کچھ ہاتھ آتا ہے تو پھر اس کو بیان کرتا ہے جس کو غیبت کہا جاتا ہے. بہرحال یہ آیت تو تقاضا کرتی ہے کہ اس پر علیحدہ سے گفتگو ہو. مطلق بات کیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو، ان کی ٹوہ میں نہ لگو. اگر آج تم لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اس کو اس کے اپنے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. اللہ اکبر. یہ کس قدر بڑی بات ہے. ابو داؤد شریف کی روایت. ذرا غور کیجئے آج ہم کسی کے پیچھے پڑ کے کتنا معلوم کرنے کی دو چار باتیں، اور اللہ کا عالم کیا ہے، بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ٹٹ فار ٹیٹ، یا اردو میں ہم کہیں گے کہ چند جرائم کی سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. ان میں یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کے عیوب ٹٹولو گے اور پھر بیان کرنے کی طرف جاؤ گے تو اللہ تمہارے عیوب کے پیچھے لگ جائے گا، ٹوہ میں لگ جائے گا، اور جس کے پیچھے اللہ لگ جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. اب اس کے نفسیاتی پہلو پر آ جائیے. جب ایک بندہ اس مینٹالٹی کے ساتھ معاشرے میں، سوسائٹی میں زندگی بسر کرتا ہے، کبھی اس کے تلاش کرے گا کبھی اس کا تلاش کرے گا، اول تو اس کو اطمینان قلب، سکون قلب مل ہی نہیں سکتا. اور جو دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے نفسیاتی اعتبار سے بلکہ عملی اعتبار سے بڑا گھٹیا کردار ہے جو اس کا سامنے آئے گا. ہر محفل میں وہ دوسروں کے خلاف ہی بات کرتا ہوا دکھائی دے گا. آپ نے حدیث بڑی پیاری سنائی ہمیں، ہر حدیث پیاری ہوتی ہے کہ دوسروں کے عیوب پر نگاہ ڈالنے سے پہلے اپنے اندر بھی جھانک لیا کرو. کسی نے کہا جب تک میں دوسروں کو دیکھتا تھا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا، جس دن سے میں نے اپنے اندر جھانکنا شروع کر لیا مجھے باقی لوگ بہت اچھے نظر آنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات یہ کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں رسوا کرتا ہے. آپ نے حدیث رسول اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے جو بات جو فرمائی کہ جو شخص لوگوں کے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے، ان کے کمزوریاں ڈھونڈتا رہتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ شخص خود کمپلیکسڈ ہے، احساس کمتری کا شکار ہے. اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، انسان اپنی خوبیوں پر زندہ رہتا ہے، دوسروں کی خامیوں پر زندہ نہیں رہتا. بالکل صحیح. ٹھیک. اچھا اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمارے لیے روشن مثال قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارک، صحیح، پوری حیات نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایک موقع بھی ایسا کہ جس میں آپ نے کسی کے بارے میں اس کے عیب کو بیان کیا؟
دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے کسی کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، کسی ایک کے پاس دوسرے کی بات کی ہو، ایسے واقعات ملتے ہیں، لیکن وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ہاں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس میں فرق رہنا چاہیے کہ بعض اوقات کسی کی جو خامی ہے وہ اگر دوسروں کو اس کی اطلاع نہ دی جائے تو یہ معاشرے کے لیے خرابی کا باعث بنتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی اس طرح کا اظہار فرمایا، مثال کے طور پر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، باہر کوئی آدمی آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے جانے لگے اس سے ملنے کے لیے تو آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات فرمائی کہ منفی تاثر دیا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے جو آیا ہے مجھے ملنے کے لیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر آپ اس کے ساتھ جب آپ نے گفتگو فرمائی تو آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے آپ اس کے ساتھ پیش آئے، خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ مجھے تو فرما رہے تھے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اور باہر جا کے آپ خوش اخلاقی سے بات اس سے کر رہے تھے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اصل میں اس سے جو معاملہ میں نے کرنا تھا وہ تو ایسے ہی کرنا تھا، وہ تو تقاضا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں گے وہ اسی طرح سے ملیں گے، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا کے گیا کہ میرا خوش اخلاقی سے پیش آنا آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے، کل کلاں کوئی معاملہ ہو اس آدمی کے ساتھ تو آپ سمجھیں کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں ملاقات کی تھی۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دے دی کہ اگر کبھی کوئی معاملہ پیش آئے تو یہ شخص معاملے کے اعتبار سے اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس طرح سے تجربے کی بات کسی کو بتا دینا، اور پھر آپ اگر مطلقاً غیبت کو یا کسی کے جرم بیان کرنے کو ختم کریں گے تو آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ جو رجال کی کتابیں ہیں، جو محدثین نے رجال پہ گفتگو کی ہے اور کسی کے فلاں کے اندر فلاں نقص ہے، فلاں کے اندر فلاں نقص ہے، وہ ساری کی ساری اگر آپ اس طرح غیبت کی تعریف کریں کہ کسی کے اندر جو موجود خرابی ہے اس کا بیان کرنا مطلقاً غیبت ہے، تو پھر تو رجال کی ساری کتابیں غیبت قرار پائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اصل بات یہ ہے، اس میں فرق رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات جرم پہ پردہ ڈالنا، خطا پہ پردہ ڈالنا یہ معاشرے کی پاکیزگی کا تقاضا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جرم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدمی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا پھرتا ہوتا ہے، آدمی افراد سے معاشرے بنتے ہیں، فرد خطا کار ہے، اس کی خطا معاشرے میں مزید خطاؤں کا، مزید خرابیوں کا باعث بنتی ہے، اس موقع پر اس کی اطلاع دینا لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری کی آپ نے شروع میں اداروں کی بات کی کہ اداروں کے بارے میں بات کرنا، میں کہتا ہوں صرف اداروں کی بات نہیں ہے، افراد کے بارے میں بھی ایسے افراد معاشرے کے اندر موجود ہیں جو دوسروں کے لیے خرابی کا باعث بنتے ہیں، آپ اس کی اطلاع پیشگی لوگوں کو دیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اور اس اصلاح کی خاطر دیں کہ تاکہ لوگ اس کی خرابی اور اس کی برائی سے بچ سکیں۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی اسلامی تعلیم ہے جی، بلکہ اور معاشرے کی تطہیر اور معاشرے کی تہذیب اور معاشرے اس کے کو لیے محفوظ لازمی بنانے کے لیے اس کے لیے لازمی ہے۔ بالکل صحیح، یہ دوسرا فوکس چینج ہو گیا۔ بالکل صحیح، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دو مختلف چیزیں ہیں، اس کو حد فاصل بھی قائم رہنی چاہیے اور ذہن میں بھی رہنا چاہیے کہ پردہ پوشی کا مطلب عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جرم پہ پردہ ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جرم بنانا ہے، وہ خطا، وہ گناہ، وہ خرابی جو معاشرے میں مزید خرابیوں کا باعث بن سکتی ہے، اس خرابی کے بارے میں اطلاع دینا لازمی ہے۔ جی بالکل بالکل، یہ بالکل واضح ہو گئی بات یہ، اور قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ حد سے زیادہ گمان نہ کرو، تجسس کی طرف نہ جاؤ، ٹوہ میں نہ رہو، عیوب بیان نہ کرو، غیبت نہ کرو، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ دیکھیں نا یہ تو انیک بھائی آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، یہ دیکھیں یہ تو ایک بنیادی، اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو تھوڑی سی نہیں، میں مکمل آپ گفتگو فرمائیں گے، لیکن مجھے جانا اس وقت بریک کی جانب، اور بریک سے واپس آ کر مائک آپ کے پاس ہوگا، گفتگو آپ کریں گے اور ہم سنیں گے آپ کی گفتگو۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم شجاع الدین شیخ صاحب جو بیٹھے ہیں ہمارے کراچی اسٹوڈیوز میں، اور لاہور اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، استاد ہیں
पंजाब यूनिवर्सिटी के। मौजू आज का पर्दा पोशी, इंसान के उयूब पर पर्दा डालना। डॉक्टर साहब ने कितनी वजाहत से ये बात कर दी कि एक होता है ज़ाती ऐब, उसको बयान करना, एक एहसास कमतरी का इजहार करना अपने उयूब बयान करके। एक चीज़ होती है कि माशरे को शर से महफूज रखना ज़रूरी हो जाता है, फिर उस शख्स या उस इदारे की कमज़ोरियों को बयान किया जाए। असल चीज़ क्या, मकसद क्या, माशरे को महफूज बनाना। ख़वातीन हज़रात, तफसील से हम बात करेंगे कि ज़ाती उयूब क्या होते हैं और माशरे में किन उयूब का इजहार किया जा सकता है और किन का नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है जो कुरान करीम बता रहा है हमें कि गुमानों के पीछे ना रहो, क्योंकि कुछ गुमान ऐसे होते हैं कि जो गुनाह के दर्जे पर पहुंच जाते हैं। और तजस्सुस ना करो, तोहमे ना रहो, ग़ीबत ना करो। ख़वातीन हज़रात, दोनों में क्या फ़र्क है, इस पर मज़ीद गुफ्तगू मैं चाहूँगा कि शेख साहब भी फरमाएँ इस मौजू पर। लेकिन पहले कल के सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल। कल सवाल हमने ये रखा था कि किस परिंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मलका बिल्कीस तक पहुँचाया। सही जवाब हुदहुद ने। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा मोहतरमा की साहबजादी थीं? तीन ऑप्शंस, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सही जवाब रवाना फरमाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221343000981 और 982। इन टेलीफोन्स पर आप बराह रास्त बात भी कर सकते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। हमारा ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv और हमारा SMS का नंबर है 3031। इससे पहले कि मैं अगला सवाल रखूं, शेख साहब एक पर्ची निकाल कर कल के क्विज़ के सही जवाब बताने वाले अफराद में से एक शख्स के नाम का ऐलान कर दें। जी समीना जमील कनाडा से। समीना जमील साहिबा कनाडा से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से क्विज़ के सही जवाब बताने के सिले में दीनी कुतुब पर मुश्तमिल तोहफा रवाना किया जा रहा है। शेख साहब, बल्कि कुछ कॉल्स लेने पहले आपकी इजाज़त हो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी मेरा ख्याल है कि कोई मसला है। शेख साहब सॉरी, आपकी बात। अब इसी मौजू का हम चाहते हैं ज़रा फैलाएं इस बात को कि फ़र्द का ऐब और इदारों का ऐब और बाज़ जगह ऐब का बयान करना, ऐब की तशरीह ज़रूरी हो जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने बड़े अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई कि ये पर्दा पोशी, ये अयूब पर पर्दा डालना मतलूब है मगर क्या हर मर्तबा, हर जगह, हर फ़र्द, हर इदारे के एतबार से ऐसा नहीं है। जब तक एक फ़र्द की कोई गलती, उसकी कोई ख़ता, उसका कोई ऐब, उसका मामला उसकी ज़ात तक महदूद है तो नंबर एक उसके ऐब पर पर्दा भी डाला जाएगा, नंबर दो उसकी इस्लाह की कोशिश भी की जाएगी, नंबर तीन उसकी हिदायत के लिए दुआ भी की जाएगी। लेकिन जब किसी का कोई ऐब है और उसका कोई गुनाह है, उसकी कोई गलती है, उसकी वजह से कोई और फ़र्द या अफराद या माशरा उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, बल्कि इम्कान हो, तो फिर उसका ऐब बयान किया जाएगा। अच्छा, इस ऐब के अब बयान करने का मकसद इस फ़र्द का नुकसान करना नहीं है, उसको बदनाम करना नहीं है, बल्कि दूसरे फ़र्द या अफराद या माशरे को उसके शर से बचाना मकसूद है। मिसाल के तौर पर रिश्तों के हवाले से बात चलती है, आपके पड़ोस में किसी के हवाले से रिश्ते की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको मालूम है कि जो फला लड़का है मुताल्लिका, उसमें कोई ऐब है, ऐसा ऐब है कि किसी की बेटी और किसी के घराने की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, तो अब सामने वाले जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, ये अमानत है आपके पास, ये दियानत का तकादा है कि उनको उसके उस ऐब से मुत्तला कर दें, इसलिए ताकि वो बेटी या वो घराना उसके शर से महफूज रहें। कोई दुकानदार है, झूठी कस्में खा के माल बेचता है, 2 नंबर का माल 1 नंबर बताकर बेचता है, उसको समझाने की भी कोशिश की जाए, मगर लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उसके नुकसान से बचाने के लिए अब लोगों को बताया जाएगा। लेकिन मैं दोबारा अर्ज कर दूं, यहां मकसद उसको बदनाम करना ना हो जाता है हमारे ऐसा, बल्कि मकसद लोगों को उसके शर से बचाना हो। अब आइए, इदारे के एतबार से कुछ पब्लिक फिगर्स होती हैं, हुक्मरान हो सकते हैं,
ادارے ہو سکتے ہیں، ان کی کارگزاری، ان کے معاملات پبلک ہوتے ہیں اور اس کا اثر عوام پر پڑتا ہے، تو پھر منبر رسول اور ادروائز بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی بھی اصلاح کی کوشش کی جائے اور لوگوں کو ان کے ان سٹیٹمنٹس یا اعمال جس سے معاشرے ملک و قوم کا نقصان ہوتا ہے اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس شر سے آگاہ کر دیا جائے۔ لیکن ہو یہ تمام نیک نیتی کے ساتھ، اصلاح کا عمل بھی ضروری ہے، چاہے شر سے بچانا لوگوں کو مطلوب ہے تب بھی اصلاح کا عمل ضروری ہے، اور بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے کسی فرد کا عیب پہ بیان کیا جائے گا۔ عدالت میں آپ کھڑے ہیں، چور کے خلاف، قاتل کے خلاف گواہی دینی، برائی تو بیان کریں گے، تو وہ برائی جو بیان کی جا رہی وہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے رجال کی بات کی صرف عوام کی سہولت کے لیے کہ رجال سے مراد اسماء الرجال کا علم، یعنی احادیث کو بیان کرنے میں جتنے راویوں نے حصہ لیا، نیریٹرز آف دا ٹریڈیشنز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگیوں پر بحث کی ہمارے محدثین نے تاکہ کلیئر کٹ ہو جائے کہ کون قابل اعتماد ہے کون قابل اعتماد نہیں۔ تو اب وہ برائی تو بیان کی جا رہی ہے، مگر کیوں؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات بھی منسوب کی جائے وہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ، وہ پوری دیانت کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ منسوب کی جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھی بات یہ وضاحت کر دی آپ نے کہ جرح و تعدیل کا بھی اس میں ذکر آ گیا کہ جو احادیث ہمارے پاس آئی ہیں بالکل یہ ایک طویل ایک پروسیس سے اس سے گزر کر آئی ہیں، ایسا نہیں کہ حدیث ضعیف ہے ان کو ہٹا دیا جائے۔ دوسری بات ایک اور چیز یہ بھی کہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتا ہے، یہ بھی بات واضح ہو جانی چاہیے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے جو بات فرما رہے تھے وہ جہاں کٹی تھی اور وہ بہت سی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے، پھر میں کچھ بات کروں گا آپ سے ٹو ڈوز کے تعلق سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے، پردہ پوشی کے حوالے سے، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ رول ماڈل ہوتے ہیں ماں باپ، کیا ہم بحیثیت باپ، ایک خاتون بحیثیت ماں اپنے بچوں کو یہ تعلیم کر رہے ہیں ہم دینی اصولوں کی روشنی میں کہ ہمیں پردہ پوشی کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، مرکزی نقطہ ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کی وضاحت فرما دی۔ الدین النصیحہ، دین ہے خیر خواہی کا نام، اور اصل میں اس سب میں پردہ پوشی کرنی ہے یا لوگوں کو مطلع کرنا ہے، دونوں صورتوں میں اصل میں خیر خواہی ملحوظ رہے گی تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا۔ پردہ پوشی میں بھی خیر خواہی اصل مقصد ہے، اور لوگوں کو دوسروں کے عیوب اگر کہیں بتانے کی ضرورت پڑے شر سے بچانے کے لیے تو اس میں بھی حقیقت میں خیر خواہی ہی انوالو ہے۔ یہ بس اس میں خیر خواہی کا جو لیول ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ خیر خواہی کا لیول اس کی سطح انفرادی ہوتی ہے، کبھی وہ خیر خواہی کی سطح معاشرتی ہو جاتی ہے، کبھی ملکی اور بین الاقوامی ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی وہ خیر خواہی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی یہی فرمائی کہ خیر خواہی جو ہے للہ ولرسولہ ولی ائمتہم، اور پھر لوگوں کے لیے عامۃ الناس، تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، لیول تبدیل ہوتا رہے گا، سطح بدلتی رہے گی، لیکن خیر خواہی اصل میں ملحوظ ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمی کسی دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اور اس کے علاوہ بھی حدیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ اب قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر پردہ ڈالنے کا ایک مطلب تو یہ ہے، محدثین نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے اس کا جرم معاف کر دے گا، اور وہ جو دوسری حدیث میں نے شروع میں عرض کی تھی، کل امتی معافن، ہر ایک کا جرم قابل معافی ہے، الا المجاہرین، اگر وہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ تو اس میں کون سی چیز انوالو ہے؟ وہ شہادت انوالو ہے کہ آپ گویا جب آپ اور آپ کا اللہ، یہ صرف اللہ کریم اس کے گواہ ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کا جرم اور اللہ کریم کو معلوم ہے، یا کسی آدمی کو معلوم ہوا ہے تو اس نے اس کے اوپر پردہ پوشی کر دی ہے، تو اب اس پہ گواہیاں نہیں پڑیں، اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چاہے گا تو معاف فرما دے گا، یا پھر اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علی رؤوس الاشہاد،
لوگوں کے سامنے اس کی سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اگر سوال جواب ہوگا بھی، وہ جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کی سزا ملنی چاہیے، تو وہ بھی تنہائی میں ہوگا تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو لوگوں کے سامنے، وگرنہ اللہ اور بندے کا معاملہ، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ جب اللہ اور بندے کا معاملہ تبدیل ہو کے بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور لوگ اس میں اس سے ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت اس کی اطلاع دینا لازمی ہوتا ہے، اور پھر یہ اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ خیر خواہی وہ مرکزی نقطہ ہے۔ اگر خیر خواہی ملحوظ ہے، شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی فرمایا، تو پھر الدین النصیحہ، بالکل ٹھیک۔ اچھا کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم نائن صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ انیک صاحب، ساجد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ سر میرا سوال ہے شجاع الدین صاحب سے۔ ٹھیک جی سر، سوال یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا کے حوالے سے، میڈیا جو آج کل برائیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ہاں، تو اس سے ہمارے معاشرے میں کیا برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا اس میں کچھ کمی ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال کو میں سوچ رہا تھا کہ آخری حصے میں پوچھوں، لیکن آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہ شیخ صاحب، میڈیا پر جو کرائم شوز آ رہے ہیں، خاص طور پر جو موضوع ہے ہمارا، کیا ہمارے اس موضوع پر یعنی عیب پوشی پر، پردہ پوشی کے ذیل میں آتے ہیں، یا ہم عیبوں کو اجاگر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اسی میڈیا پر بیٹھ کر ہم نے اس چینل پر بیٹھ کر بارہا یہ گفتگو کی ہے، اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، کیونکہ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا یہ امت کا فریضہ ہے، کہ یہ جو آج ہمارے ہاں جرائم کی تشہیر کی جاتی ہے، آپ ذرا غور فرمائیے نیک صاحب، کہ جب جرم ہو اور جرم کی انویسٹیگیشن ہو تو وہ انویسٹیگیشن کمرہ عدالت میں ہوتی ہے شرعی تعلیم کے مطابق، وہ چند افراد کے درمیان ہوتی، گواہ ہوں گے، ججز ہوں گے، وکلاء ہوں گے، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا اعلانیہ دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو خوف آئے، وہ جرائم سے بچے۔ آج ہمارے یہاں جرائم کی تشہیر کر دی جاتی ہے جس سے لوگ جری ہو رہے ہیں۔ ریپ کے کیسز کو ری انیکٹ کر کے دکھایا جانا، کرائمز کے کیسز کو جو ہے وہ شوٹ کرنا اور ری انیکٹ کر کے اس کو پریزنٹ کرنا، یہ تو گناہوں کی تشہیر کے ذیل میں بات آ رہی ہے۔ اس سے کون سا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، کون سا لوگوں کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ لیکن ایک شعور، شیخ صاحب، ایک شعور تو پیدا ہوتا ہے نا، ایک چیز مجھے معلوم ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو محفوظ بنا لیتا ہوں کہ اچھا معاشرے میں یہ بھی ہو سکتا ہے، تو مجھے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اگریڈ دیکھیے، مجھے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کے لیے مجھے کچھ پریکاشنز لینے چاہیے۔ اس کے بیان کے لیے میں اور آپ بہت سارے پریزنٹیشنز بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں، بہت سارے ڈسکشن کے موڈ سے بھی بات ہو سکتی ہے، بہت سارے ماہرین جو ڈیفرنٹ فیلڈز کے ہوں، وہ انٹیلیجنس کے ہو سکتے ہیں، ادروائز ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ ٹاک شوز بھی کرائے جا سکتے ہیں اور وہ پازیٹیو انداز میں پریکاشنز بیان کر دیے جائیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے آپ کی، اس بات سے مجھے 1000% اتفاق ہے۔ لیکن جب ہم جرائم کو ری انیکٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کا دوسرا اینگل کیا ہے؟ کہیں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا ایسے بھی زنا ہو سکتا ہے معاذ اللہ، ایسے بھی ریپ ہو سکتا ہے معاذ اللہ، ایسے بھی چوری ہو سکتی ہے معاذ اللہ، میں اپنے ماموں کو قتل کر کے بھی جو ہے وہ کما سکتا ہوں اور کو لوٹ مار کر سکتا ہوں، مجھے کسی اور کے گھر میں جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ وہ دوسری، اس پکچر کی دوسری سائیڈ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو شراب کے بارے میں آیا نا اور جوئے کے بارے میں پہلی جو آیت آئی تھی، اثمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کے گناہ کا پہلو ان کے نفع کے پہلو سے زیادہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب پریزنٹ کی جائیں تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پریزنٹ کرنے میں نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے، اس ترازو میں تولنے کی بھی اس کو بہرحال ضرورت ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان زیادہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ نقصان کا پہلو زیادہ ہے۔ یہ کرائم شوز ٹیلی ویژن پہ نہیں آنے چاہیے، شدید نقصان، شدید نقصان۔ لیکن ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت میں۔ جی میں یہ عرض کروں، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ اچھا، مسئلہ اس میں یہ ہے، صرف جرائم کی تشہیر، یہ صرف جو کرائم شوز ہیں اس کی بات نہیں ہے، بلکہ کرائم شوز میں جو ری انیکٹمنٹ کا ایشو ہے اس پہ انہوں نے بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بریفنگ دینا، اطلاع دینا یہ اور بات ہے، اس کو جرم کو ہوتے ہوئے دکھانا یہ اور بات ہے، اور یہ اصل میں یا جرم کو پرکشش بنانا، وہ پرکشش خود بخود بن جاتا ہے۔ دیکھیں جی، وہ تو اس کی تاثیر بتاتی ہے نا، معاشرے کے اندر اس کے اثرات بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس کی بات نہیں ہے، کسی بھی طرح کی بے حیائی جو میڈیا کی وجہ سے پھیل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ انہوں نے جو گناہ جاریہ کی بات کی شجاع الدین شیخ صاحب نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے عین مطابق ہے، من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ،
اگر کسی ایک ٹی وی پروگرام کو دیکھ کر، اگر ٹی وی کی کوئی ایک بات دیکھ کر یا میڈیا کا کوئی ایک مسئلہ سن کر لوگ جرم میں مبتلا ہو رہے ہیں یا گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو وہ سارے کا سارا گناہ جو جب تک ہوتا رہے گا وہ انیشیٹ کرنے والوں کو اس گناہ میں حصہ ملتا رہے گا۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کل بجٹ جو پیش کیا گیا اسمبلی میں، وہاں پر جو غیر ملکی ڈرامے ہیں ان کی نشریات آپ کر سکتے ہیں، بس یہ کہ فی قسط 1 لاکھ روپے دے دیجئے آپ، یعنی 1 لاکھ روپے ایک قسط کے تو آ جائیں گے ہمارے پاس، خزانے میں آ جائیں گے، لیکن جو ہمارے معاشرتی اقدار ہیں، ہمارے دینی اقدار ہیں، ان کی کسی کو پرواہ نہیں۔ قوم فروختن چی ارزا فروختن، شیخ صاحب فرما رہے کہ قوم فروختند بچے ارزا فروختند، پیسہ نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا، پیسہ خدا، کیا معاملات ہیں یہ؟ یہی بات ہے۔ اصل میں جب قوموں کی ترجیحات بدلتی ہیں تو اخلاق تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اخلاق ہماری ترجیح نہیں ہے، ہمارا دین ہماری ترجیح نہیں ہے، ہماری معاشرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ہماری ترجیح ہے صرف معیشت، اور معیشت کبھی کوئی بگڑتی ہوئی معیشت کبھی سیدھی ہوئی نہیں۔ نبی پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ان کی معیشت کبھی صحیح ہو کیسے سکتی ہے؟ جب آپ اپنی ترجیحات نہیں بدلیں گے، معیشت 1 لاکھ روپے سے صحیح نہیں ہو سکتی۔ جب آپ 1 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ کیا 1 ارب بھی لے لیں تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور سبحان اللہ، قرآن کریم کی آیت آپ نے یہاں پر تلاوت فرمائی کہ اگر اللہ کو بھلا دیا تو ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے یہ 1 لاکھ روپے فی قسط لینے سے معیشت تمانا نہیں ہو جائے گی۔ اصل چیز جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، ہماری بنیاد میں دین شامل ہے۔ یہ غیر ملکی ڈرامے، غیر ملکی فلمیں، اور یہ جو آئفا ایوارڈز اور یہ ایوارڈز اور وہ ایوارڈز، اور یہ ننگا پن اور پڑوسی ملک کی ثقافت کو اس ملک میں رائج کرنا، فروغ دینا، یہ کیا ہے؟ انیک بھائی میں یہ عرض کروں کسی ایک ڈرامے کی کسی ایک بات نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ اگر آپ نے ترجیح بدل دی، آپ نے بہترین معاشی منصوبہ بندی بھی کر لی، بہترین معاشی منصوبہ بندی بھی کر لی، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس میں بھلا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ترجیحات میں اللہ موجود ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، یہ جو پردہ پوشی، دوبارہ ہم اس اپنے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پردہ پوشی کرنا کتنا اچھا عمل ہے اور عیب جوئی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ بالکل۔ صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں، سزاؤں کی بات رہ گئی تھی ہم سے کہ جرائم کی تو رینیکمنٹ دکھائی جا رہی ہے، قرآن کہتے ہیں سزائیں علل اعلان ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سعودی عرب میں آج بھی دیکھ لیجئے جرائم کا ریٹ سب سے کم ہے، اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب بات جو آپ نے بہت پریکٹیکل کی، عملی بات کی، کیا ہم اپنے بچوں کو ہی سکھا رہے ہیں؟ پہلی بنیادی بات، ہمارا طرز عمل بہت کچھ سکھاتا ہے ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بچوں کو۔ وہ بچے ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک میں ٹیچر ہوں تو میرے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کہ میرا طرز عمل اپنے اولاد کے سامنے، اپنے چھوٹوں کے سامنے کیا ہے۔ میں آیا تشہیر کرتا ہوں یا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں؟ نمبر 2، میں اپنے بچوں کے سامنے رسول اللہ کی وہ حدیث رکھوں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سنائی۔ بہت قیمتی بات، بہت قیمتی بات۔ جو آج کسی کے عیوب پر پردہ ڈالے گا جہاں ڈالنا ہے، تو کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ آپ سوچئے کہ ہمیں لوگوں کے 2-4 ہی معلوم ہوں گے، اللہ کو ہمارے سارے معلوم ہیں۔ اگر ہم کل چاہتے ہیں کہ پردہ پڑا رہے تو آج ہمیں دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہم نے ڈسکشن کیا جس میں آیات قرآنی بھی آئیں، گو کہ ہم نے زیادہ تفصیل ابھی بیان نہیں کی، آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، غیبت پر ہم نے بات ہی نہیں کی ابھی، پھر کبھی انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ ان آیات کا بیان، ان احادیث کا تذکرہ یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک پروگرام 70 چینلز کے اندر یہ کافی نہیں ہو سکتا۔ ایک مملکت خداداد ہو تو اس کا ایک ایک چینل جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا ذمہ دار اور اس کا جواب دہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اگلی بات، ہم اپنے گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عیب پوشی تو نہیں کر رہے بلکہ عیب کو اجاگر کرتے ہیں اپنی اولاد میں بیٹھ کر، خاندان کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے پیچھے۔ ماں باتیں کر رہی ہے، عورتوں کا مذاق اڑاتی ہے، اپنی فیملی کے لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، باپ اڑا رہا ہے اور بچے سن رہے ہیں، بچے چیزوں کو پکڑتے ہیں، چیزوں کو کاپی کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں۔ تو ہمارے والدین کو اس تعلق سے کیا رویہ اپنانا چاہیے؟
دیکھیے یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس والی بات ہے. آپ نے ماہی کا ذکر کیا، خواہ ماں خواہ باپ یا بڑے بہن بھائی یا ایکس وائی زی، وہ جب یہ عمل خود اپنے چھوٹوں کے درمیان بیٹھ کر رہے ہوں گے تو جو ان پٹ ڈالا جائے گا وہی آؤٹ پٹ نکلے گا. تو ہمارا مقام بڑا ذمہ داری والا ہے، اور یہ احساس رہے کہ جیسے گناہ جاریہ پر حدیث ڈاکٹر صاحب نے سنائی ہمیں کہ ہمارے غلط طرز عمل کو دیکھ کر ہمارے بچے اگر عیوب پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس کو نمایاں کریں گے تو کیا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی کہ جب تک وہ اور آگے عمل بڑھے گا ہمارے کھاتے میں وہ گناہ لکھا جائے گا. تو کیا خیال ہے آج اگر میرے بچے مجھ سے یہ سیکھ رہے ہوں گے تو کل وہ میرے ہی عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں گے، میرا کیا دھرا میرے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لاسٹ منٹ کنکلوڈ کیجئے اس بات کو کہ ہمیں اپنے گھروں میں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے. دیکھیں جی، گفتگوؤں کا موضوع دیگر شخصیات کو بنانے کی بجائے اپنی شخصیت کو بنائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنائیں. جب آپ گفتگو کا موضوع دوسروں کو بنائیں گے تو وہ لازماً غیبت ہوگی، وہ لازماً پردہ دری ہوگی اور لوگوں کے عیوب بیان ہوں گے، اور وہ گناہ ہے اور وہ آگے بھی برائی کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا. اب اپنی شخصیت گفتگو کا موضوع ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں. سبحان اللہ، آپ نے بات مکمل کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو کا موضوع ایک علمی موضوع ہو، عالمانہ موضوع ہو. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ گفتگو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی اپنی بات کرتا ہے، اپنی تعریفیں کرتا ہے، یہ گھٹیا ترین معاملہ ہوتا ہے. دوسرا پہلو جو اس سے بلند پہلو ہے وہ واقعات بیان کرتا ہے، صرف واقعات بیان کرتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے. سب سے اعلیٰ اور عرفہ موضوع وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جس محفل میں موضوع ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے. میں آپ کی بات مکمل کروں. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے. میں آپ کی بات مکمل کروں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے اپنا ذکر کرنے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے، اچھی گفتگو کرنے کے لیے. اور جو اچھی گفتگو نہیں کر سکتا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہے یا خاموش ہی ہو جائے. یہ زبان غیبت کے لیے، یہ زبان لوگوں کی پردہ دری کے لیے، لوگوں کے عیوب بیان کرنے کے لیے، یا بکواس بازی کرنے کے لیے، یا فحش بکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے. شیخ صاحب بہت شکر گزار آپ کا. خواتین و حضرات، پردہ پوشی اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. پردہ پوشی فرماتا ہے اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے. بہت سی باتیں، بہت علمی نکات سامنے آئے الحمدللہ، اور بہت سی باتیں ہم نے سیکھی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے اور شیخ صاحب سے. پروگرام یہ ختم کر رہے ہیں، لیکن پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں آج کی بات پر. آج کی بات قول حکمت و دانش کا قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں وہی بات جو بھی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب فرما رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ یاد رکھو علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم. علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. خواتین و حضرات، کل بات کریں گے ہم جس موضوع پر، وہ موضوع ہے کہ مہمان کے حقوق کیا ہوتے ہیں. یہ موضوع ہٹ گیا، اس پر بات نہیں ہوتی. ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے، ان کی ضیافت کیسے ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. خواتین و حضرات، ہماری جو مشرقی تہذیب ہے اور پھر ہماری جو دینی اصول ہیں، ہمارے دین کے تقاضے، وہ مہمان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. کل تفصیل سے بات کریں گے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.